پاکستان سعودی عرب UAE کشیدگی ختم کرنے کے لیے متحرک وزیراعظم شہباز شریف نے رحیم یار خان کے شیخ زید پیلس میں UAE کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی۔ اعلامیے کے مطابق وزیراعظم نے ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر پاکستان کا موقف دہرایا۔ یمن کی صورتحال پر تحمل کا مظاہرہ کرنے پر زور دیتے ہوئے سعودی عرب کے بعد UAE کو بھی اعتماد میں لیا۔ شہباز شریف نے معاملہ طاقت کے بجائے افہام و تفہیم سے حل کرنے کا مشورہ دیا۔ سعودی عرب کے بعد سخت رد عمل پر UAE کا یمن نے فوجی مشن کے خاتمے اور اپنے فوجی واپس بلانے کا اعلان۔ UAE وزارت دفاع کے مطابق یمن میں تعینات انسداد دہشت گردی یونٹس کا مشن رضاکارانہ طور پر ختم کر دیا۔ فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے تناظر میں کیا گیا۔ اس سے قبل سعودی وزارت خارجہ نے خبردار کیا تھا کہ UAE 24 گھنٹے میں اپنی فوج یمن سے واپس بلائے اور کسی بھی فریق کو عسکری یا مالی معاونت کا عمل فوری بند کرے۔ قومی سلامتی کے لیے خطرہ سعودی عرب کی ریڈ لائن ہے۔ اور کراچی میں موسم سرما کی پہلی بارش، جیل روڈ سمیت شہر کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی۔ موسم مزید سرد، محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج رات اور کل ہلکی بارش کا امکان ہے۔ وقفے وقفے سے بوندا باندی اور ہلکی بارش کا سلسلہ جاری رہ سکتا ہے، جس کے باعث درجہ حرارت مزید کم ہو سکتا ہے۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ مغربی بلوچستان پر موجود ہے۔ مغربی سلسلہ آج ملک کے وسطی اور بالائی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ PIA کا بڑا اعلان، مانچسٹر کے بعد اسلام آباد سے لندن کے لیے بھی پروازیں اڑان بھریں گی۔ پہلی پرواز 29 مارچ سے روانہ ہوگی۔ ترجمان PIA کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد سے لندن کے لیے ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ لندن کی پروازیں ہیتھرو ایئرپورٹ کے جدید ترین ٹرمینل 4 سے آپریٹ ہوں گی۔ کراچی میں کل سے ڈبل ڈیکر بسیں ملیر سے شارع فیصل تک چلیں گی۔ شرجیل میمن کا اعلان، کہا کہ ایدھی اورنج لائن کے 4 کلومیٹر ٹریک کو گرین لائن سے منسلک کیا گیا۔ اورنگی کے مکینوں کو نمائش اور ناگن چورنگی تک سفر میں آسانی ہوگی۔ مزید کہا، اداروں نے کراچی کو بڑی تباہی سے بچایا، بچی کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ اسے تحفظ دیا گیا ہے۔ کالعدم تنظیم معصوم بچوں کو دہشت گردی کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ والدین بچوں کی سوشل میڈیا سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ پاکستان فری لانسنگ کرنے والا تیسرا بڑا ملک ہے، نوجوان بڑی معاشی قوت بن سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں، پاکستان میں اصل مسئلہ نظم و ضبط میں کمی کا ہے۔ حکومت کی توجہ نوجوانوں کو ہنرمندی کی تربیت دینے پر مرکوز ہے۔ 24 کروڑ سے زائد آبادی کی سالانہ شرح نمو 2 سے 5% ہے۔ پاکستان میں معاشی اصلاحات کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے دوران مثبت رجحان، 100 انڈیکس 576 پوائنٹس اضافے کے بعد 1,74,472 کی سطح پر بند۔ ملک بھر میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 10,700 روپے کی کمی، 1 تولہ سونا 4,59,462 روپے کا ہو گیا۔ سندھ کابینہ کی کراچی کے صنعتی علاقوں میں ترقی کے لیے 2.9 ارب روپے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس۔ مراد علی شاہ نے کہا، سڑکوں، نکاسی آب کے نظام کی مرمت اور بہتری کے کام کیے جائیں گے۔ صوبے کے دیگر شہروں میں قائم انڈسٹریل اسٹیٹس کی ترقی کے لیے بھی ایک علیحدہ پیکج تیار کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی ٹریکٹر اسکیم، پہلے فیز میں 10,000 ٹریکٹرز کاشتکاروں کو مل گئے۔ پروگرام کے تحت 100 سے 120 ہارس پاور کے بڑے ٹریکٹر بلا سود لون پر دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، کاشتکاروں کو ٹریکٹر کی فراہمی کا مقصد خود مختار اور زیادہ پیداوار کا ہدف ہے۔ خوشی ہے، کاشتکار اپنے ٹریکٹر کے مالک بن رہے ہیں۔ ملک میں کڑاکی کی سردی، بلوچستان میں برفباری کی پیشگوئی، کراچی میں بارش کا امکان، ہلکی بارش تو کہیں بوندا باندی متوقع ہے۔ سردی کی شدت میں اضافے کا امکان، گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں درمیانی برفباری سے ٹھنڈ مزید بڑھ گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا میں 1 جنوری تک بارش اور تیز ہوائوں کا امکان ہے۔ روس کا صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر یوکرینی حملے کا الزام، روسی وزیر خارجہ نے حملے کو ریاستی دہشت گردی قرار دے دیا۔ کہا کہ 28 اور 29 دسمبر کی درمیانی شب حملہ کیا گیا، داغے گئے سارے ڈرون مارے گئے۔ روسی وزیر خارجہ نے حملے کا جواب دینے کا اعلان کر دیا۔ روسی صدر پیوٹن کا امریکی صدر کو فون، حملے سے متعلق آگاہ کیا۔ امن کے لیے امریکہ کے ساتھ کام جاری رکھنے پر اتفاق۔
सदर और वजीर आजम का रूसी सदर प्यूटिन की रिहाइशगाह पर हमले पर तशवीश का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, ऐसे वाकयात अमन की जानिब जारी कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात हसास मरहले में दाखिल हो चुके, ऐसे वक्त में कशीदगी में इजाफा करने वाले इक़दामात निहायत गैर मुफीद और नुकसानदेह हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसे इक़दामात आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान रूसी सदर से मुकम्मल इजहार यकजहती करता है। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया तवील अदालत के बाद 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। खालिदा ज़िया जिगर के आर्जे का शिकार थीं। काफ़ी अरसे से अस्पताल में ज़ेर इलाज और कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थीं। नमाज़ जनाजा कल अदा की जाएगी। खालिदा ज़िया 1991 से 1995 तक बांग्लादेश की वज़ीर आज़म रहीं। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर अफसोस का इज़हार ख़राज अक़ीदत पेश किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि खालिदा ज़िया पाकिस्तान की बेहतरीन दोस्त थीं। दुख की घड़ी में बांग्लादेशी अवाम के साथ। गजा में शदीद मौसमी हालात के बाइस इंसानी अलमिया संगीन, एक बच्चे समेत 3 फलस्तीनी शहीद। रवामा शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28 हो गई। दर्जनों की हालत खराब। शदीद बारिश से 18 रिहायशी इमारतें मुकम्मल मुनहदिम, 110 को नुकसान पहुंचा। हजारों शहरियों की जानों को बराह रास्त खतरा। बेघर अफराद के 90% खैमे तेज हवाओं से उड़ गए। अमरीकी सदर ने ईरान पर नई जंग मुसल्लत करने का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि अगर ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम जारी रखता है तो अमरीका इसराइल के मुमकिना हमले की हिमायत करेगा। नेतन्याहू ने ट्रंप से ईरान पर हमले के लिए ग्रीन सिग्नल ले लिया। तारीख का तयन नहीं किया गया। ईरान ने खबरदार किया कि किसी भी जारियत का फौरी और शदीद जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी बिग बैश लीग के दौरान घुटने की इंजरी का शिकार। बिग बैश लीग छोड़कर वतन वापस रवाना होंगे। शाहीन वर्ल्ड कप की वजह से एहतियात कर रहे हैं। उन्हें बिग बैश लीग के दौरान घुटने में इंजरी हो गई थी। 50वीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पोलो एंड टेंट पैगिंग चैंपियनशिप पेशावर कोर ने जीत ली। मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जीतने वाली और दीगर टीमों में इनामात तकसीम किए। ISPR के मुताबिक जिना पोलो फील्ड्स पहुंचने पर कोर कमांडर लाहौर और चेयरमैन पाकिस्तान पोलो फेडरेशन ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला और चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने भी तकरीब में शिरकत की। अमरीका, बरतानिया, कनाडा और कई यूरोपीय ममालिक में शदीद बर्फबारी, करोड़ों अफराद मुतासिर, सैकड़ों फ्लाइट्स मुअत्तल, हजारों मनसूख। एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों का रश। कई इलाकों में वेदर वार्निंग्स जारी कर दी गई। न्यू बफेलो और मिशिगन में हद निगाह 0। एक शारा पर 49 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। कोई जानी नुकसान की इतला नहीं। और सिंध के अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के रंगों से तकरीब सज गई। गुलकारों ने सुर बिखेरे तो शुरा धमाल डालने पर मजबूर। यूनिवर्सिटी के तलबा ने अपना कल्चर पेश किया।